اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ اور اس سے پہلے دو جلسات میں اس سے متعلق مختصر سی گفتگو ہوئی تھی، جس میں میں نے قرآن مجید کے عظمت کے سلسلے میں عرض کیا تھا۔ خداوند عالم خود قرآن مجید میں اس کی عظمت کے سلسلے میں 70 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ اس میں سے ایک آیت جو سورہ یونس کی آیت ہے، اس کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس موعظہ آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وشفاء لما فی الصدور، اور یہ تمہارے سینوں میں جو کچھ امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اخلاقی ہوں یا نفسانی ہوں، اس کے لیے یہ شفا ہے۔ ہم راہ حل ڈھونڈتے ہیں مشکلات کا، پریشانیوں کا، اپنی نفسانی بیماریوں کا۔ خداوند عالم کہتا ہے اس کا علاج موعظہ ہے، قرآن مجید میں باقاعدہ طور سے موجود ہے۔ وہدی، اور صرف شفا نہیں ہے بلکہ وہدی، اور یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے۔ ورحمہ، اور یہ موعظہ رحمت پروردگار بھی ہے تمام مومنین کے لیے۔ لہذا جب ہمارے پاس موعظہ آ گیا ہے تو ہم موعظے سے استفادہ کریں، نصیحت سے استفادہ کریں۔ لیکن ہم نے غور کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں وہ باتیں سننی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہو، جو ہمارا دل پسند کرتا ہو، جو ہمارا نفس پسند کرتا ہو، ہمارا جو ضمیر پسند کرتا ہو، یعنی خواہش نفس کی پیروی ہی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم موعظہ سنیں، ہم اس بارے میں سنیں کہ ہم کیا برا کر رہے ہیں، ہمیں کیا اچھا کرنا چاہیے۔ اور قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو نفسانی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا علاج موعظہ ہے، وہ موعظہ ہمارے لیے شفا ہے۔ لیکن کبھی بھی کوئی کلپ اگر سامنے سے گزرتی ہے، کوئی ویڈیو سامنے سے گزرتی ہے اور اس میں موعظہ ہوتا ہے تو ہم جلدی سے اسے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے کوئی عالم دین اگر عشرہ پڑھ رہا ہے، پہلی ہی مجلس میں اگر موعظہ سن لیا تو پھر اگلی مجلس میں اپنا ٹائم، گویا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سننا ہی وہی چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ہمارے مومنین، خداوند عالم جو ہم سے پسند کرتا ہے، جو ہم سے چاہتا ہے، ہمیں وہ پسند کرنا چاہیے۔ اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم موعظہ جو اللہ نے بھیجا ہے، نبیوں کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، مومنین کے ذریعے آپ تک جو پہنچتا ہے، علماء کے ذریعے پہنچتا ہے، اسے نعمت پروردگار سمجھیں اور اسے سننے میں گریز نہ کریں۔ اگر ہمیں یہ اچھا نہ لگے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل کی بیماریاں زیادہ سخت ہیں، یا ہماری زبان میں کہا جائے گمبھیر ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف موعظہ ہے، اور اسے سنیں، استغفار کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد موعظہ سنیں۔ موعظہ سننا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، جبکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم موعظہ سنیں، نصیحت سنیں۔ تو ناظرین کرام، یہ نصیحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ نصیحت کو سننا، بلکہ اگر کوئی جوک سنایا جائے تو بڑے غور سے سنیں گے، اور کوئی دوسری باتیں سنائی جائیں، لیکن اگر حکمت کی باتیں، موعظے کی باتیں اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا گویا یہ کہا جائے کہ ٹائم خراب ہونے لگتا ہے۔ اور جتنی بھی نفسانی بیماریاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ کبر ہو، چاہے حسد ہو، چاہے تکبر ہو، چاہے وہ ناصبری ہو، چاہے وہ ناشکری ہو، یا حرص ہو، جتنی بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وصورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ، اور بہت ساری نفسانی بیماریوں سے اللہ کی پناہ چاہیے ہے۔
ان ساری کی ساری بیماریوں کا علاج موعظہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے اگر انسان پڑھے گا یا قرآن مجید کا موعظہ سنے گا تو ان سب بیماریوں سے اسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں موعظہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔